ہے। انہوں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف سے 6 اپریل کو لاہور ہی میں اس کی رہائش گاہ پر، اور یہ دلچسپ امر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے 2 سینئر رہنما بھی اس میٹنگ میں شامل تھے، جس میں ناصر بٹ اور جج ارشد ملک، نواز شریف، اور اس کے علاوہ ایک اور رہنما تھے جو ملاقات ان کی ہوئی ہے وہاں پر، اور یہ کنفرمیشن آئی ہے ہمارے پاس کہ واقعی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات کی آپ تصدیق، اور کل ہم نے اپنے پروگرام میں ایک کلپ بھی آن ایئر کیا تھا۔ مریم نواز نے ایک انٹرویو دیا تھا 2 روز پہلے ہم نیوز کو، جس میں انہوں نے اشارتاً یہ کہا تھا کہ جج صاحب ایک اور اہم شخص کے گھر چل کے گئے ہیں، بڑی شخصیتیں ان کے گھر پہ چل کے گئے ہیں، جہاں پر ناصر بٹ بھی موجود تھے، اور اس کی ویڈیو بھی انہوں نے کہا کہ موجود ہے۔ تو اشارتاً شاید وہ یہی بات کر رہی تھی کہ یہ رائیونڈ جاتی عمرہ میں ملاقات ہوئی ہے، جو اہم شخص جن کے گھر پہ چل کے گئے تھے وہ خود نواز شریف تھے، یہ اشارہ انہوں نے دیا ہے۔ لیکن ظاہر ذرا یہ بتائیے گا کہ کیا جج صاحب کا جو ایفیڈیوٹ میں موقف ہے کہ کیونکہ ان کو بلیک میل کیا جا رہا تھا، تو ان کے لیے مجبوری بن گیا تھا، ان کے لیے مجبوری تھی کہ وہ نواز شریف سے جا کے ملتے ان کے گھر پہ، کیا یہ بات حقیقت ہے؟ یہ بڑی دلچسپ کہانی اس کے پیچھے چھپی ہے جو 17 ماہ سے چلتی رہی ہے۔ اس میں تقریباً 21 کردار ہیں جو جج ارشد ملک کے ارد گرد کام کر رہے تھے۔ ہمارے ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسا مواد ان لوگوں کو حاصل تھا، بالخصوص ناصر بٹ کو یا پھر میاں طارق کو، جس کی بنیاد پہ جج ارشد ملک، جو ہمارے ذرائع کا کہنا ہے، مجبور ہو گئے تھے کہ وہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی ٹاپ لیڈرشپ تھی، بالخصوص 2 لوگ، ان سے انہوں نے ملاقات کی، اور اس کے علاوہ 6 سے 7 کردار ہیں، 5 کا انہوں نے خود ہی ذکر کر دیا ہے جو ان کے ساتھ متواتر اس دورانیے میں، چاہے وہ کیس چل رہا تھا یا کیس چلنے کے بعد جب فیصلہ آ گیا، متواتر رابطوں میں تھے۔ جب یہ مواد آیا تو اس کی بنیاد پہ ہی وہ مجبور ہو گئے، یا تو وہ بلیک میل ہو گئے، جو ذرائع کا کہنا ہے، یا وہ خود وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ملنا پڑا تاکہ یہ نوبت نہ آئے جو ابھی آئی ہے۔ صحیح ہے، تو فیصلہ کرنے کے بعد اس کے چند ماہ بعد انہوں نے نواز شریف سے بھی ملاقات کی۔ جج نے اپنے ایفیڈیوٹ میں اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان کی ملاقات حسین نواز سے بھی ہوئی ہے۔ حسین نواز نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، یہ انہوں نے اپنے ایفیڈیوٹ میں لکھا ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں اور اس بات کا اعتراف کریں کہ یہ فیصلہ آپ سے جو لیا گیا ہے یہ زبردستی لیا گیا ہے۔ ان کو پیسوں کی بھی آفر کی، ان کو باہر ملک سیٹل کرنے کی بھی آفر کی۔ تو اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی ہے کہ حسین نواز سے بھی ملاقات ہوئی ہے جج ارشد ملک کی؟ بالکل، جو ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات ہوئی ہے حسین نواز شریف سے مدینہ میں 26 اور 27 ماہ رمضان کو۔ ان کی پہلے مسجد نبوی میں ایک طویل ملاقات تھی جس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے 2 رہنما بھی تھے، حسین نواز شریف، اس کے علاوہ ناصر بٹ بھی تھے، اس کی ملاقات ہوئی ہے۔ اور ساتھ ہی اس کی اور بھی اس کا جہاں پر وہ رہ رہے تھے ہوٹل میں جج ارشد ملک، تو اس طرح سے سعودی عربیہ میں جب وہ تھے مدینہ میں گائے بگائے 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس کی تصدیق کی ہے ہمارے ذرائع نے کہ اس سے ملاقات ہوئی ہے۔ لیکن ساتھ شہزاد، یہ ملٹیپل سورس سے جب کنفرمیشن ہم نے لی کہ نواز شریف سے ملے ہیں ارشد ملک جج، اور دوسرے حسین نواز شریف سے بھی ملے ہیں۔ اس کنفرمیشن کے بعد میری حسین نواز سے کل ہی تفصیل سے بات ہوئی تھی، تو انہوں نے 2 چیزیں ہمیں بتائی ہیں۔ ایک تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی رشوت کی پیشکش نہیں کی ہے اور نہ ہی کوئی دھمکی دی ہے جج کو۔ باقی انہوں نے کافی ہم نے سوالات کیے تھے اس کو کہ ان کے جوابات دیں، کیونکہ بہت سارے سوالات اٹھ رہے تھے ایفیڈیوٹ کے بعد کہ یہ چیزیں سامنے آئی ہیں ان کے خلاف، تو انہوں نے جواب نہیں دیے۔ ان کا بس یہی کہنا تھا کہ معاملہ کیونکہ عدالت میں ہے تو اب باقی بات کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ صحیح، تو حسین نواز اس بات کا اعتراف کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، البتہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ میں نے کوئی رشوت آفر کی، نہ میں نے کسی کو دھمکی دی ہے۔ اس ایفیڈیوٹ میں جج ارشد ملک کے ایفیڈیوٹ میں انہوں نے ذکر کیا ہے ایک میاں طارق نامی شخص کا، اور کہا ہے کہ یہ میاں طارق وہ ہے جس نے مجھے سب سے پہلے ایک ویڈیو دکھائی جو کہ میری غیر اخلاقی ویڈیو تھی، جس کے بیس پر ناصر بٹ نے اور دیگر لوگوں نے بعد میں ان کو بلیک میل کیا۔ یہ کیا کہانی ہے؟ کیا یہ درست ہے کہ کوئی ایسی ویڈیو تھی جج ارشد ملک کو جو کہ دکھائی گئی جس کے بیسس پر جو ہے ان کو بلیک میل کیا جا رہا تھا؟
जी बिल्कुल, जो एफ़िडेविट में उन्होंने ज़िक्र किया है उसका, इसके पीछे यही तो बड़ी कहानी है, सिलसिला यहीं से तो शुरू हुआ था। 17 महीने की बड़ी कहानी है, 21 किरदार हैं जो साथ-साथ रहे। जज अरशद मलिक के पहले उसकी जो तैनाती का मामला था, और फिर एक ऐसी चीज़ जो मियाँ तारिक का किरदार है वो बहुत अहम है, क्योंकि हमारे ज़राए का ये कहना है कि इस वक्त वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने उनको अपनी तहवील में ले लिया हुआ है, और उसके पास सिर्फ़ एक जज की ये एक वीडियो नहीं है। मेरी इत्तलात में 2 और भी ज़िलाई सतह के जजेज़ हैं, उनकी भी वीडियोज़ हैं, और साथ ही 1-2 सियासी लोग हैं बड़े कद काट के, उनकी भी वीडियोज़ मौजूद हैं। तो तारिक मलिक जो माफ़ी जगह मियाँ तारिक का जो किरदार है वो बहुत अहम है। उससे कई कहानियाँ सामने आएंगी। यही एक वजह है मेरी इत्तलात में 28 जून को आखिरी मुलाकात अरशद मलिक की पिछले महीने मियाँ तारिक से हुई सी मुल्तान में, और ये आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद 6 से 7 दिन बाद मरीम नवाज़ शरीफ ने वीडियो जो है वो पब्लिक कर दी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये एक बड़ा कहानी है, 21 किरदारों पे मुश्तमिल, बड़ा अरसा इसमें शामिल है। यही एक वजह है कि ये बहुत कहानी बहुत अभी शुक्रिया।